السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ جب ایسی خواتین کے ساتھ رہتی ہیں تو ہمت آتی ہے, حوصلہ آتا ہے؟ جی بالکل, پہلے تو بالکل ہمت نہیں تھی, اب تو اللہ کا شکر ہے بہت ہمت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے, ظاہر ہے اس وقت تو انسان کو لگتا ہے میری زندگی ختم ہو گئی, اب میں کچھ نہیں کر سکوں گی, لیکن پھر آپ ایسے لوگوں سے ملتی ہیں, مسرت صاحبہ جیسے لوگوں سے ملتی ہیں, یہ ادارہ ایسا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتا ہے نا, اور اس بچے کے لیے بھی. بے شک. میں جب حادثہ 2015 میں ہوا تھا, میں جاب پر جا رہی تھی, میری چھوٹی بہن بھی ساتھ تھی. تو تھوڑا سا مائک قریب کر لیں تاکہ سب آپ کو سن سکیں. جو لڑکا مجھے پسند کرتا تھا تو اس نے مجھ سے شادی کا کہا تھا. 1 سال تک وہ میرا پیچھا کرتے تھے, میں نے منع کر دیا شادی کے لیے. پھر رمضان تھے, میرا روزہ تھا, چوتھے روزے کو میں جاب پر جا رہی تھی صبح 7 بجے. تو روڈ پر آئے, پھر بولا مجھ سے شادی کرو گی. میں نے کہا میں نہیں کروں گی شادی. تو وہاں پر میرے پہ ایسڈ پھینک دیا. میری چھوٹی بہن تھی ساتھ میں, اس کے اوپر بھی گئی تھی چھینٹیں, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے بیٹا جی. میری جو ہے نا, میرے چہرے پہ ایسڈ پھینکا, میرا جو دوپٹہ تھا پورا وہ سب جل گیا. تو اب میں گھبرا گئی, آنکھیں میری جلنے لگ گئی, پورا چہرہ, میں چیخیں مار رہی ہوں. آس پاس جو لوگ کھڑے تھے سب دور بھاگ گئے نا. میں نے کہا انکل میری مدد کرو, میری آنکھیں نہیں کھل رہی, مگر وہاں پر کسی نے نہیں سنا. پھر میں وہاں سے چل کے اتنی دور ہاسپٹل تھا, اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ہاسپٹل گئی. تو وہ کلینک چھوٹے تھے, تو انہوں نے بولا یہ ہمارا نہیں ہے, کہ آپ بڑے ہاسپٹل جاؤ. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری آنکھیں جل رہی ہیں, مجھے نظر نہیں آ رہا, تو آپ کچھ بتا تو دیں تاکہ جب تک بڑے ہاسپٹل جاؤں. فرسٹ ایڈ دے دیں, کچھ تو کر دیں. نہیں, کہہ رہے نہیں ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اللہ اکبر. مطلب ایک انسان تڑپ رہا ہے, ایک ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ بھائی اس کی تکلیف کو سمجھے. جس اذیت سے گزر رہی تھی اس وقت اس ڈاکٹر نے مجھے صاف منع کر دیا, اللہ اکبر. بولے بڑے ہاسپٹل جاؤ. جب تک میں سول ہاسپٹل پہنچی ہوں, رکشا کروا, ایمبولینس کو بلا, کم سے کم 3 گھنٹے اسی چکر میں میرا چہرہ اتنا زیادہ سوج گیا. اور جون کا مہینہ تھا, اتنی گرمی تھی. ہاسپٹل پہنچی ہوں, سول والوں نے پولی فیکس ٹیوب لگائی, منہ دھلوایا اور بولا گھر چلی جاؤ. کیا چھٹی دے دی. میں گھر آئی, میرے گھر میں ٹین کی چادریں تھی. پولی فلیکس لگا کے بولا گھر جاؤ؟ گھر جاؤ صحیح ہو جائے گا. میں گھر آئی, جب میری حالت بالکل, میرا جو ہے نا خون رسنے لگ گیا چہرے سے. پھر دوبارہ میرے کو سول لے کر گئے, پھر ایڈمٹ کیا انہوں نے. پھر وہاں جو جیسے کوئی نرس تھی نا, تو انہوں نے مجھے مسرت مصباح میم کا نمبر دیا کہ یہ جو ہے نا علاج کرواتی ہیں, یہ ایک فاؤنڈیشن ہے. پھر صرف میں 2 مہینے میں نے وہاں گزارے. اس کے بعد وہاں سے میں میم کے پاس آئی. اس وقت جب میں نے اپنی ایک پرائیویٹ سرجری بھی کروائی تھی, میری نا آنکھ بہت زیادہ جھک گئی تھی, تکلیف میں تھی. پہلے مجھے مسرت میم کا پتہ نہیں تھا. میری امی نے لیاقت نیشنل میں میری پرائیویٹ سرجری کروائی. لیکن ہے نا میرا چہرہ, جب انہوں نے سرجری کی, میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا امی مجھے چھوڑ دو, اب میں نہیں جیوں گی, میں مرنا چاہتی ہوں. میں بھاگ رہی تھی روڈ کی طرف, میری امی نے پکڑا, بولا نہیں بیٹا تو ہماری زندگی ہے, کیا ہو گیا, چہرہ خراب ہو گیا تو کیا مر جائے گی؟ اپنے بچوں کی طرف دیکھتے رہے, 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. پھر اس کے بعد میں جب میم کے یہاں آئی, یہاں سب کو دیکھا کہ مجھ سے بھی زیادہ چہرہ خراب ہے, ہاتھ خراب ہے, آنکھیں نہیں ہیں. میم نے بولا دیکھو تم سے زیادہ تکلیف میں ہے بیٹا, ایک دوسرے کو دیکھ کے ہمت کرو آپ لوگ. 10 وہ دن ہے, آج کا دن ہے جب سے رونا بھی چھوڑ دیا اور یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا کہ ہم جو ہے کسی سے کم ہے. وہ شخص پکڑا گیا یا نہیں؟ وہ شخص پکڑا گیا اس کے بعد یا نہیں؟ وہ پکڑا گیا جیل میں. جیل میں جی, جب تو اپنی سزا کاٹ رہا ہے, اس جہان میں بھی ضرورت آپا, اس جہان میں بھی. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ کی میں تکلیف سمجھتی ہوں کو کہ خراب- دیکھیں یہ وہ بچیوں میں سے ہے جس نے ہمت باندھی کہ یہ شکایت کرنے گئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ہمت باندھنے سے پہلے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے رویے کیسے ہیں.
मतलब अगर आप किसी जानवर को भी तड़पते हुए देखते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। कैसा हॉस्पिटल है जो पॉलीफेक्स, एक तो पहला हॉस्पिटल वो सबसे बड़ा अलमिया कि एक इंसान तड़पता हुआ आपके पास आया, आप कह रहे हैं मैं फर्स्ट एड भी नहीं दूंगा। ऐसे इतने वाकयात होते हैं कि ये बच्चियां खुद चल के जाती हैं, और जो इवन थाने में भी जाती हैं अगर, तो जो पुलिस स्टेशंस होते हैं जहाँ पे लोग होते हैं, और अगर ये कहती हैं लिखो और डॉक्टर को बुलाओ, तो पहले तो वो कहते हैं हमें ये कोई क्रिमिनल केस है, फिर वो लिखते हुए कहते हैं की किता सी जनाब, यानी कि तुमने कुछ किया है तो तुम्हारे पर फेंका है। ये मेरा आपका प्रोगेटिव है बेटे कि हम किसी को सजा इस तरह से दें, ये अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है? नो। और फिर उसके बाद इंतजार होता है, फिर डॉक्टर आते हैं। अगर ये हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो हॉस्पिटल वाले भी टच नहीं करते कि जब तक पुलिस नहीं आ जाएगा, बयान नहीं ले लेंगे, जब तक जो है तब तक तड़पते रहे आप। जी। अब सोचिए अल्लाहु अकबर। कि जो एसिड होता है वो सीप करता है अंदर, आपके ऑर्गन्स को तबाह करता है, आंखें, वो नाक, बता रही है ना कि कान। जब दोबारा कपड़े पहने तो वो भी झुलस रहे थे। जी। और अल्लाह। ये कितने ऐसे वाकयात होते हैं। इस वक्त हमारे पास 1000 बर्न विक्टिम्स हैं, ठीक है, अल्लाहु अकबर। 1000। और 1000 जो बर्न विक्टिम्स हैं उसमें कुछ हादसाती तौर पे, जैसे सायरा यहाँ पे बैठी हुई हैं, लड़के भी हैं, लड़कों के ऊपर भी तेजाब फेंका गया है क्योंकि कोई और शादी करना आप चाहता लास्ट है। टाइम लेकर आई थी जी। जी 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 लास्ट इस टाइम तरह तो से एक और होता है। लड़के ने हाँ। उसके ऊपर फेंका था। लेकिन एक्सीडेंटल ज्यादा लड़कों के साथ होते हैं, हमारी बच्चियों के साथ जो है वो इंटेंशनल होता है। शादी से इनकार कर दिया तो मेरी नहीं, तुम किसी की नहीं होगी। बच्चियां ज्यादा पैदा हो गई, तुम वापस जाओ अपने घर, ना जाए तो उसको तेल छिड़क कर बच्चों समेत जलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी होते हैं। सर साहबा यही तो हमें समझना है और समझाना है, द पावर ऑफ नो, कि अगर किसी लड़की ने ना बोल दिया तो उसके बाद चैप्टर क्लोज, बात कहानी खत्म हो गई।